پیارے بچوں السلام علیکم. آئیے پہلے تلاوت سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. جب اللہ کی مدد اور فتح آئے گی اور تم لوگوں کو دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں تو اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے پاکی بیان کرو اور اس سے بخشش چاہو. بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. معلم ریڈیو پروگرام میں ہادیہ اور نبیہہ کی طرف سے خوش آمدید. سب سے پہلے آج کی اچھی بات. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو آدمی ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنی زندگیاں خوبصورت بنا سکتے ہیں. روزانہ ہم کئی طرح کے لوگوں سے ملتے ہیں. کچھ ہم سے چھوٹے ہوتے ہیں اور کچھ بڑے. تو ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اپنے سے بڑوں کا احترام کریں اور اپنے سے چھوٹوں سے نرمی اور شفقت سے پیش آئیں. اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو ڈانٹ ڈپٹ اور مار پیٹ کی بجائے عفو و درگزر سے کام لیں. پیار محبت سے ان کو صحیح بات سمجھائیں. اسی طرح بچوں پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے بڑوں کا احترام کریں اور وقت ضرورت ان کی مدد کریں. ان کی فرما برداری کو اپنا شعار بنا لیں اور کسی بھی بات کو دل پہ نہ لیں. پیارے بچوں جب بڑے چھوٹوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں گے اور چھوٹے بڑوں کا احترام کریں گے تو ہمارے بیچ میں اچھے تعلقات قائم ہوں گے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنے اور دوسرے بچوں میں فرق نہیں کیا تھا. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب باہر سے تشریف لاتے اور سواری پر سوار ہوتے تو اگر راستے میں کوئی بچہ مل جاتا تو انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیتے تھے اور نماز کے دوران اگر کوئی بچہ روتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کو مختصر کر دیتے تھے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت بچے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے پر سوار ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی دیر تک سجدے میں رہے جب تک وہ خود نہیں اتر گئے. پیارے بچوں غزوہ احد کے دوران 9 عمر بچے بھی جہاد کے شوق میں اپنے گھروں سے نکل آئے. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14 سال سے کم عمر بچوں کو واپس جانے کا حکم دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ان چھوٹے چھوٹے واقعات سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچوں کے ساتھ پیار بھرے رویے کا پتہ چلتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کریں اور اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ نرم رویہ رکھیں. تو آئیے سنتے ہیں آج کا پہلا کمپوننٹ جو ہے انگلش ود پروفیسر بنٹی. السلام علیکم اینڈ گڈ آفٹرنون ٹو یو آل. ویلکم ٹو لرننگ انگلش ود پروفیسر بنٹی. میں ہوں آپ کی ہوسٹ یسرا اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے فیوریٹ پروفیسر بنٹی اور ہم دونوں آپ کو ہمارے شو میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. یس ویلکم بیک ٹو آور شو. سب خیریت سے ہیں نا؟ اور سب ہمارے لیسنز ریوائز کر رہے ہیں نا؟ اور جو سکھایا جا رہا ہے اس کی پریکٹس بھی کر رہے ہیں. Practicing your work is very important because practice makes anyone perfect. You get better at doing something when you practice it often. Well, let's begin today's show. چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ سے جس کا نام ہے چٹ چیٹ. تو آج ہم چٹ چیٹ میں کس بارے میں بات کریں گے مس یسرا؟
آج ہم بات کریں گے ہماری فیوریٹ میموری کی. Oh, we can also say a favorite memory is something that we enjoyed doing in past. جی ہاں, اور some event that you remember because you enjoyed it a lot. Miss Yusra, آپ کی favorite memory کیا ہے؟ Oh, I have a lot of favorite memories, Professor Bunty. One of my favorite memories is my 12th birthday. Wow! Why is that, Miss Yusra? Because on my 12th birthday, I had a lot of fun and I enjoyed a lot. All right. Tell me more. What did you do? I got a surprise from my friends and family. My sister had decorated my room with balloons and ribbons. All my cousins and friends came in the evening to celebrate my birthday with me. That is great. Did you get any gifts? Oh, I got a lot of gifts, Professor. Everyone got me something. I got different handmade cards, a basketball, and different novels and books as well. I love reading and I was very happy with the books I was gifted with. What else make this birthday a very favorite memory of yours? The cake, Professor. It was a chocolate cake and that is my favorite cake. All of us played different games in the garden. I really enjoyed that day. So that was your favorite memory? Yes, indeed. What about you, Professor? What is your favorite memory? My favorite memory is a trip to zoo with my schoolmates. Oh, so your school took you to the zoo. Yes, we were in class 5 then, and everyone in the class 5 went to the trip. All my friends were there as well. Wow. What was the most exciting part about the visit? We went there early in the morning. First, our teacher and the zookeeper told us about different safety precautions that we have to keep in mind while visiting the zoo. What safety precautions did they tell you? They told us to keep a safe distance from all the cages and not to go near the animals. Oh, so what happened next? Then we all started walking with our teachers to see different animals. We saw many animals there. We saw monkeys. They were swinging from one tree to another. We had some bananas, so we gave them the bananas, which they took from us happily. That must have been interesting. Yes, Miss Yusra, it surely was. Then we saw a tiger, a lion, a snake. The lion roared loudly at us, and some children got scared. But you know what the best part was of the trip? What was it? When we saw a peacock, all the children started singing the poem, Nani Teri Morni Ko Mor Le Gaye. And the peacock started to dance and opened its feathers. It was beautiful. Wow, that must be really amazing. Indeed. This is why it was my favorite memory. اب بچوں آپ کی باری ہے. سب سوچیں کہ آپ کی فیوریٹ میموری میں کیا ہے and share that with your friends and family. You may also ask them to share with you their favorite memories. It will be fun. But remember, you must speak in English. اب باری آ گئی ہے listening and critical thinking کی. Miss Yusra, آج ہم listening and critical thinking میں کیا کریں گے؟ We will do a listening comprehension. پیارے بچوں, I will tell you a story. And then we will have a question answer session after it. So you must listen to the story very attentively. Yes, I love the question answer sessions. So, Professor Bunty, what is the story called? It is called The Treasure Hunt. Oh wow, what an interesting title. بچوں, آپ کو کیا لگتا ہے اسٹوری میں کیا ہونے والا ہے؟ یہ ایک ایڈونچر اسٹوری ہے. Okay, Professor, we are all eager to listen to the story now. Everyone, listen carefully. Danny and Susie were walking to the school. Suddenly, Susie saw something near the bushes. She went to take a closer look and saw it was a book. She said to Danny, "Look, I found a book." دونوں نے کتاب اٹھائی اور اس کا ٹائٹل پڑھا. It said, Buried Treasure. Oh wow, بچوں, it seems like something exciting must be there in the book. They were late for school, so they kept the book in their bag and went to the school. دونوں بریک کا انتظار کرنے لگے تاکہ وہ بک پڑھ سکیں. Finally, the break time came.
They both sat down on a bench and their friend Fred joined them too. Fred, Danny, and Susie, all of them started reading the book. Yes, they opened the book and found different maps. There was a name of a town above the map. They looked at all the maps and wished to find the map of their own town. Did they find it? They kept looking and looking, but they couldn't find their town map. Danny took the book and suddenly a paper fell out. What was in the paper? Danny picked up and opened the paper and saw that it was a map of another town, but this time the name on the top of the map was their own town's name. They had finally found the map of buried treasure in their town. तीनों बहुत excited थे और छुट्टी का वेट कर रहे थे ताकि वो treasure ढूंढ सकें. फिर क्या हुआ? After school ended, they all went to Danny's house and told his parents about the book and the map. Danny's dad said he will drive them to find the treasure. तीनों बच्चे बहुत एक्साइटेड हो गए. सब जल्दी से गाड़ी में बैठे और मैप की मदद से ट्रेजर ढूंढना शुरू हो गए. बच्चों, do you think they will find the treasure? क्या उन्हें treasure मिलेगा? So what happened next, Professor? They all took turns to guide using map. They started at the pool. Then they went to the library and the grocery store. Finally, they reached the park. The treasure is somewhere here. All three said and started looking for it. Did they find it, Professor? Not yet. But suddenly Susie called out to Danny and Fred. I found it! At first, I didn't think it was the treasure because it's not something we can pick up and take with us. But when you read it, you will see it, Susie said. She pointed to the tree they were all standing by. On the trunk, someone had carved a message. It said, "The best treasure is a good adventure with good friends." There were other names carved into the tree. Oh wow, that is so true. जी हाँ, they all enjoyed going on the adventure together and realized that friendship was the real treasure. They all carved their names on the trees as well like others did. And Danny's dad took their picture. Even though they didn't take anything home, they all thought it was a great day. This was a great story. बच्चों, आपने ये स्टोरी गौर से सुनी? Are you all ready for the question answer session? सब तैयार हैं? Who found the book? Yes, Susie found the book. What was the name of the book? Buried treasure. Good job. How did they find the map of their town? Yes, it fell out of the book and Danny found it. Who take them around town to find the treasure? Yes, Danny's dad. Where did they find the treasure? Yes, they found it in the park. What was the treasure? It was a tree with a message. And what was the message on the tree? Do you agree with the message? If yes, why? The best treasure is a good adventure with good friends. I agree with the message because friendship is the most expensive thing one can have in the universe. Well done, everyone. Good job. Let's move on to our next segment. The next segment is improving English grammar. जी हाँ. Miss Yusra, what will we study today in English grammar? आज हम पढ़ेंगे about cause and effect. हाँ बच्चों, do you know what cause and effect mean? Cause का मतलब होता है वजह and effect का मतलब होता है उसका रिजल्ट. जो कुछ भी हमारे इर्द गिर्द या हमारे साथ होता है वो किसी न किसी वजह से होता है. Cause and effect relationship is when something happens which makes the other thing happen. किसी चीज की वजह से कुछ और होना. Something caused something else to happen. Let me explain it through an example. Larry was running on the stairs and he slipped and broke his arm. In this case, Larry running on the stairs is a cause और उसका effect क्या हुआ?
He slipped and broke his arm. Another example can be there was no rain for months and the crops died. Similarly, in this case, there was no rain for month is a cause और उसका इफेक्ट ये हुआ कि क्रॉप्स खत्म हो गई. बच्चों, अब आपको समझ आया कि कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप क्या होता है? Let's talk about the story which you just heard. हमने उसमें देखा कि kids found a book and then they went on an adventure. इसमें finding the book is the cause and उसका इफेक्ट ये हुआ कि they went on an adventure. That is a very good example, Professor Bunty. So dear children, we discussed that cause is a reason and effect is the result of that reason. Let's do a cause and effect activity. We will say a sentence and you have to guess what the cause is and what the effect is. सब बच्चे तैयार हैं? गौर से सुनना है आप सबने. Let's begin. Sarah missed the bus and was late to school. What's the cause and effect? The cause is Sarah missed the bus. The effect is that she was late to the school. Ali worked hard on his homework and he got an A grade. इसमें cause and effect क्या है? Yes, Ali worked hard on his homework is the cause और उसका effect ये हुआ that he got an A grade. Lightning struck a tree and the tree started to burn. What's the cause and effect? जी हाँ, lightning struck a tree is the cause and the effect is the tree started to burn. A heavy rain flooded the town. Listen to this carefully. A heavy rain flooded the town. इसमें cause and effect क्या होगा? Yes, इसमें cause है the heavy rain और heavy rain का effect क्या हुआ? The town got flooded. Good job. The cake burned in the oven that was too hot. This is a tricky one. The cake burned in the oven that was too hot. What's the cause and effect? इसमें cause है that the oven was too hot. And what is the effect? Yes, the cake burned. Well done everyone. Good job. तो प्रोफेसर बंटी, आज बच्चों ने क्या क्या सीखा? Today we talked about our favorite memories. Then we listened to a story, Buried Treasure, and had a short question answer session on it. फिर finally we learn about cause and effect relationship. अब वालिदैन के लिए एक एडवाइस. मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आज का लेसन अपने बच्चों के साथ जरूर दोहराएं. आज के लेसन से रिलेटेड वर्ड बुक में जो काम है वो बच्चों को कराएं. तो बच्चों, आई होप यू एंजॉयड टुडेज लेसन. अगले लेसन तक बी काइंड एंड बी थैंकफुल. लर्निंग इंग्लिश विद प्रोफेसर बंटी यहाँ खत्म हुआ. मैं हूँ आपकी होस्ट युस्रा और मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ. आपसे जल्द ही दोबारा मिलेंगे. शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज. Today's English lesson was very interesting. नबीहा, मेरा आज I went to the market खेलने का दिल चाह रहा है. चलो फिर आज वही खेल लेते हैं, लेकिन आज हम उर्दू में खेलेंगे. ठीक है, तो मैं शुरू करती हूँ. मैं मार्केट से खिलौने खरीद कर लाई. मैं मार्केट से खिलौने और किताबें खरीद कर लाई. मैंने मार्केट से खिलौने, किताबें और जूते खरीदे. मैं मार्केट से खिलौने, किताबें, जूते और बस्ता खरीद कर लाई. मैं मार्केट से खिलौने, किताबें, जूते, बस्ता और जलेबियाँ खरीद कर लाई. इतनी लंबी लिस्ट कैसे याद रखूंगी मैं? कोशिश तो करके देखो. अच्छा, चलो कोशिश करके देख लेते हैं. मैंने मार्केट से खिलौने, किताबें, जूते, बस्ता, जलेबियाँ, समोसे और चिप्स खरीदे. ये मैंने सारी चीज़ें सही बताई. नबीहा, अब आपकी बारी. ये तो इतना मुश्किल हो गया. अच्छा, मैं मार्केट से खिलौने, किताबें, जूते, जलेबियाँ, समोसे और चिप्स खरीद कर लाई. गलत नबीहा, आप बस्ता खरीदना तो भूल ही गई. यानी कि ये राउंड मैं जीत गई. आज की गेम तो मैं ही जीतूंगी. ये तो गेम के एंड में पता चलेगा. चलो मैं शुरू करती हूँ.
میں مارکیٹ سے موبائل خرید کر لائی. میں مارکیٹ سے موبائل اور صابن خرید کر لائی. میں مارکیٹ سے موبائل، صابن اور گھڑی خرید کر لائی. میں مارکیٹ سے موبائل، صابن، گھڑی اور گیند خرید کر لائی. میں مارکیٹ سے موبائل، صابن، گھڑی، گیند اور کرسی خرید کر لائی. میں مارکیٹ سے موبائل، صابن، گھڑی اور کرسی خرید کر لائی. ہادیہ، میرا خیال ہے کہ آپ کچھ بھول رہی ہیں. نہیں تو. جی ہادیہ، آپ نے گیند نہیں خریدی. اوہو، یہ راؤنڈ آپ جیت گئیں اور اب جو بھی اگلا راؤنڈ جیتے گا وہ یہ گیم جیت جائے گا. ٹھیک ہے، تو پھر اس بار ہادیہ آپ شروع کرو. میں مارکیٹ سے پنکھا خرید کر لائی. میں مارکیٹ سے پنکھا اور لیپ ٹاپ خرید کر لائی. میں مارکیٹ سے پنکھا، لیپ ٹاپ اور گھڑی خرید کر لائی. میں مارکیٹ سے پنکھا، لیپ ٹاپ، گھڑی اور صوفہ خرید کر لائی. میں مارکیٹ سے پنکھا، موبائل، گھڑی، صوفہ اور سیب اور آم خرید کر لائی. غلط جواب ہادیہ، ہم نے موبائل نہیں لیپ ٹاپ خریدا تھا. ارے نہیں، میں یہ راؤنڈ ہار گئی. اس کا مطلب نبیہا ونر ہے اس گیم کی. یہ اسی کے ساتھ سنتے ہیں اپنا اگلا کمپوننٹ جو ہے سائنس. پیارے بچوں، السلام علیکم. How are you all? Happy and healthy? Very good. تو بچوں، آج کا سائنس سیگمنٹ شروع کرتے ہیں ایک نئے معلوماتی اور انٹرسٹنگ ٹاپک سے. Another entertaining science lesson with teacher Maliha. Exciting, isn't it? تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے بچوں ارتھ، یعنی ہماری زمین، ہماری دنیا جہاں ہم سب رہتے ہیں، جہاں سب انسان، جانور، پرندے، پہاڑ، درخت، پودے، پھول، پانی، ہوا، ہمارے گھر، ہمارا اسکول، دریا، سمندر، آبشار اور بہت کچھ ہوتا ہے. ٹیچر، مجھے ارتھ کا پتہ ہے، یہ پلینٹ ہے اور صرف اسی پلینٹ پہ ہم رہ سکتے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے مناہل. پورے یونیورس جس کو ہم کائنات کہتے ہیں، صرف ارتھ ہی ایک ایسا پلینٹ ہے جس پہ لائف ہے. یونیورس از ویری واسٹ. ہماری کائنات بہت وسیع ہے. اس میں چاند، ستارے، سیارے، سورج اور بہت کچھ آتا ہے، اور اس پوری کائنات میں ہم سب ارتھ پہ رہتے ہیں. بچوں، یہ ایک پوری قدرتی نظام ہے جو ایک سسٹمیٹک طریقے سے، یعنی منظم اصول کے تحت چلتا ہے. جب آپ رات کو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ٹیچر، مجھے چاند اور ستارے نظر آتے ہیں بہت دور سے، چھوٹے چھوٹے سٹارز. جی بالکل صحیح کہا آپ نے مہا. یہ سب یونیورس یعنی کائنات کا حصہ ہیں، اور ٹھیک اسی طرح ارتھ یعنی ہماری زمین بھی کائنات کا پارٹ ہے. اچھا بچوں، یہ بتائیں ارتھ کی شیپ کیسی ہوتی ہے؟ ٹیچر، مون کی تو راؤنڈ ہوتی ہے، میں نے رات کو دیکھا ہے، لیکن ارتھ کی بھی راؤنڈ ہی ہوگی، ہے نا ٹیچر؟ ٹھیک ہے، ویری گڈ. تو بچوں، ہماری زمین بھی راؤنڈ شیپ کی ہے، گول ہے، بالکل فٹ بال کی طرح. ارتھ از راؤنڈ لائک اے بال. پہلے زمانے میں لوگ سمجھتے تھے کہ زمین فلیٹ ہے، یعنی کہ سیدھی ہے، اور اگر بحری جہاز یا کشتی پانی کے ایک کونے سے دوسرے کونے پہ جائیں گے تو وہ ڈوب جائیں گے. مگر ایسا نہیں ہوتا بچوں. Because Earth is round, the ships after traveling can come back to where they have started. So the shape of the Earth is round. بچوں، آپ نے کبھی گلوب دیکھا ہے؟ جی ٹیچر، بالکل میں نے دیکھا ہے، ہماری کلاس میں ہے جس پہ میپس بنے ہوتے ہیں. ہم نے ایک دفعہ اپنی ٹیچر کے ساتھ مل کے پاکستان بھی ڈھونڈا تھا گلوب پہ. جی، اور گلوب جہاں پانی ہوتا ہے وہ جگہ بلو ہوتی ہے، باقی سب کنٹریز گرین کلر میں نظر آتی ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے مناہل، ویری گڈ. اور گلوب بھی بالکل راؤنڈ ہوتا ہے، فٹ بال کی طرح. بچوں، آپ سب کو پتا ہے ہماری زمین گول ہونے کے ساتھ ساتھ گول گھومتی بھی ہے، لیکن یہ موومنٹ اتنی سلو ہوتی ہے کہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا. جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سورج نکل آیا، یعنی سورج طلوع ہوا، اور جب رات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں سورج غروب ہو گیا. ہمیں ایسے لگتا ہے کہ سورج ٹریول کر رہا ہے، لیکن بچوں اصل میں ارتھ ٹریول کر رہی ہوتی ہے.
सूरज अपनी जगह पर कायम रहता है। इस मूवमेंट को रोटेशन ऑफ द अर्थ कहते हैं, जो अर्थ 24 घंटों में पूरा करती है और इस तरह हमें डेज एंड नाइट्स मिलते हैं। चलो बच्चों, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। बच्चों, आप एक फुटबॉल लें और एक टॉर्च से फुटबॉल पे रोशनी डालें। जिस जगह पे रोशनी पड़ेगी वो रोशन होगा और दूसरी जगह जहाँ पे लाइट नहीं पड़ेगी वो तारीक होगा। ठीक उसी तरह जब अर्थ रोटेट करती है यानी गोल घूमती है तो जिस जगह सूरज की रोशनी पड़ती है वहाँ दिन होता है और जिस जगह सूरज की रोशनी नहीं पड़ती वहाँ रात होती है। इसलिए जब हमारी सुबह होगी पाकिस्तान में तो दुनिया के उस हिस्से में जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही वहाँ रात होगी। जैसे अगर अमेरिका में रात होगी तो पाकिस्तान में सुबह होगी, क्योंकि तकरीबन 24 घंटे का फर्क है टाइम में। बच्चों, आप सब ने याद रखना है that the movement of the earth on its axis is called rotation of the earth and days and nights are formed by this spin or rotate of the earth. एक्सिस बच्चों एक इमेजिनरी लाइन है जिस पे अर्थ रोटेट करती है। इमेजिन एवरीवन watching the spinning top rotate. The spinning top, it's a toy. बच्चों, जैसे लट्टू घूमता है ना, किस तरह ये एक पॉइंट पे गोल घूमता है, लेकिन काफी तेज मूवमेंट होती है इसकी। अर्थ भी इसी तरह रोटेट करती है, लेकिन बहुत स्लो मूवमेंट के साथ। पूरा एक चक्कर 24 घंटों में लगाती है और इस तरह डेज एंड नाइट्स आर फॉर्म। टीचर, अर्थ का साइज तो बहुत बड़ा होता है ना? जी बिल्कुल। The diameter of the earth is 13,000 kilometers, which is really big as compared to the moon. लेकिन बच्चों, सन यानी सूरज अर्थ से भी बड़ा होता है, 100 times bigger than the earth. बच्चों, जैसे हमें जमीन से चांद छोटा नजर आता है, लेकिन असल में वो काफी बड़ा होता है। ये इसलिए क्योंकि चांद और जमीन का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। जब हम चीजों को दूर से देखते हैं ना तो वो छोटी नजर आती हैं। बिल्कुल उसी तरह अगर हम चांद से जमीन को देखेंगे तो वो ऐसे ही छोटी नजर आएगी, मगर गोल। टीचर, ये सब बातें और इन्फॉर्मेशन हमें देता कौन है? मेरा मतलब है चांद से जमीन को किसने देखा? मिनाहिल, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें एस्ट्रोनॉट्स देते हैं, यानी कि खलाबाज। एस्ट्रोनॉट्स खलाबाज को कहते हैं जो स्पेस में ट्रेवल करते हैं ये सब मालूमात हासिल करने के लिए। और एस्ट्रोनॉमर्स जो कि स्पेस साइंटिस्ट होते हैं वो अपनी रिसर्च और नॉलेज से ये सब मालूमात हमें देते हैं। अब जाहिर है हर कोई तो स्पेस में नहीं जा सकता, लेकिन मालूमात तो सबको चाहिए होती है ना, तो ये खास साइंसदान होते हैं जिनको एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। टीचर, हम क्या जहाज पे जाते हैं स्पेस में? नहीं महा, स्पेस पे जाने के लिए रॉकेट पे ट्रेवल करना पड़ता है और स्पेशल स्पेस सूट पहनकर जाना पड़ता है, क्योंकि स्पेस पे ऑक्सीजन नहीं होती। और भी बहुत सी एहतियाती तदाबीर करनी पड़ती हैं, जैसे स्पेस पे फूड नहीं होता, पानी भी नहीं होता। तो ये सब चीजें करके एस्ट्रोनॉमर्स स्पेस पे जाते हैं। तो बच्चों, कमिंग बैक टू आवर रोटेशन ऑफ द अर्थ, अब आपको पता चला कि दिन और रात कैसे होते हैं। How are days and nights formed? By the rotation of the earth. लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात भी है, जमीन सूरज के गिर्द भी चक्कर लगाती है। Earth revolves around the sun also. We say that Earth orbits around the sun. Orbit is actually the path on which the Earth travels, यानी वो रास्ता जिस पे Earth revolve करती है सूरज के गिर्द। And it takes 365 days to complete one orbit. 365 days यानी कि एक साल. So one complete round trip of the earth around the sun is called revolution of the earth. तो बच्चों, आपने एक टास्क करना है. You have to write down the difference between rotation and revolution of the earth. तो बच्चों, आप सबने ये कॉपीज में लिखना है कि रोटेशन की और रेवोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है. डिफाइन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. सब बच्चों ने, ठीक है ना? आपको पता है ना कि डेज एंड नाइट्स आर फॉर्म्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड हाउ इज द रेवोल्यूशन कंप्लीटेड इन 365 डेज, दैट इज 1 ईयर. तो बच्चों, हमने कितनी सारी नई बातें आज पता की, जैसे कि the shape of the earth is round,
ہماری زمین گول ہے. پھر ہم نے سائز آف دا ارتھ کے بارے میں جانا. دا سائز آف دا ارتھ از اسمالر دین دا سن اینڈ بگر دین دا مون. پھر ہم نے روٹیشن آف دا ارتھ کے بارے میں جانا. دا روٹیشن آف دا ارتھ is spinning of the earth around its axis, and that causes days and nights to happen. The revolution of the earth is earth revolving around the sun, and it takes 365 days to complete one rotation, that is 1 year. تو بچوں یہ تھا آج کا ہمارا سائنس لیسن. آج ہم نے بہت سی معلومات حاصل کی ارتھ یعنی زمین کے بارے میں اور بہت سی نئی چیزوں کے بارے میں جاننا. آج کے لیے بس اتنا ہی. پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک اور ایک نئے دلچسپ معلوماتی پروگرام کے ساتھ. اپنا، اپنے دوستوں کا، اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. پڑھائی کر کے تھک گئے تو چلیں لیٹس ڈو سم ایکسرسائزز. ہاں جی، تو ہم شروع کرتے ہیں آج کی وارم اپ ایکسرسائز سے، جس میں آپ کو اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے دوڑنا ہے. میں کاؤنٹنگ شروع کرتی ہوں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. تھک گئے آپ لوگ؟ چلیں اب سیدھا کھڑے ہو جائیں. اب ہم بریدنگ ایکسرسائز کرتے ہیں. ناک سے سانس لیجئے، ہولڈ کیجئے، اب منہ سے نکالیے. دوبارہ ناک سے سانس لیجئے، روکیے، اب منہ سے نکالیے. واپس ناک سے سانس لیجئے، روکیے، اب منہ سے نکالیے. اب دوسری ایکسرسائز کے لیے آپ کو لیٹنا پڑے گا، کیونکہ اس میں آپ کو لیٹ کے ہوا میں پاؤں کو سائیکل کی طرح چلانا ہے. صحیح ہے؟ تو اب لیٹیے فوراً اور پاؤں کو ہوا میں کیجیے اور اس کو سائیکل کی طرح گھمائیے جیسے سائیکل چلاتے ہیں. صحیح ہے؟ میں کاؤنٹنگ شروع کرتی ہوں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. چلا پاؤں نیچے کر کے سیدھا لیٹ جائیے. 5 سیکنڈ رک جائیے. اب واپس پاؤں اوپر کیجیے. صحیح ہے؟ اور دوبارہ سے سائیکل کی طرح گھمائیے. صحیح ہے؟ واپس کاؤنٹ کرتی ہوں. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. چلیں آپ سیدھا کھڑے ہو جائیے. تھک گئے ہوں گے آپ لوگ. اب سانس لیتے ہیں. ناک سے سانس لیجئے، ہولڈ کیجئے اور اب منہ سے نکالیے. دوبارہ ناک سے سانس لیجئے، 2 سیکنڈ روکیے، اب منہ سے نکالیے. آخری دفعہ ناک سے سانس لیجئے، 2 سیکنڈ روکیے، اب منہ سے نکالیے. آج کی ایکسرسائز کے لیے اتنا ہی کافی. اللہ حافظ. دس واز سو ریفریشنگ. چلیں لیٹس موو آن ٹو دا نیکسٹ کمپوننٹ جو ہے اسلام فار کڈز. پیارے بچوں السلام علیکم. ہمارے پروگرام اسلام فار کڈز میں آپ سب کو خوش آمدید. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں 2 سیگمنٹس ہیں. پہلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غزوہ بدر پر، اور دوسرے سیگمنٹ میں آج ہم بات کریں گے بندوں کے حقوق پر. چلیں تو شروع کرتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. مسلمان ہجرت مدینہ کے بعد آرام سے مدینہ منورہ میں رہ رہے تھے اور اسلام بھی پھیل رہا تھا، لیکن کفار مکہ کو یہ گوارا نہ تھا کہ مسلمان سکون سے رہیں. تو 17 رمضان المبارک 2 ہجری میں پہلا معرکہ مسلمان اور کفار کے درمیان بدر کے مقام پر پیش آیا. ابو سفیان اپنا مال تجارت شام سے واپس لے کر آ رہا تھا. جب وہ مدینہ منورہ کے پاس پہنچا تو اسے ڈر لگا کہ کہیں مسلمان اس پر حملہ کر کے اس کا مال لوٹ نہ لیں، تو اس نے کفار مکہ سے مدد طلب کی. کفار نے 1000 کا لشکر، 100 گھوڑے اور سینکڑوں اونٹ مدینہ منورہ کی طرف روانہ کیے.
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لشکر کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار مکہ کو روکنے کے لیے 313 مجاہدین کے ساتھ نکلے۔ ان میں 82 مہاجرین اور باقی انصار تھے۔ مسلمان تعداد میں بھی بہت تھوڑے تھے اور ان کے پاس ہتھیار اور سواری کے لیے جانور بھی بہت کم تھے۔ مسلمانوں کے پاس صرف 6 تلواریں، 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ساتھ ان کو حاصل تھا۔ بدر کے مقام پر مسلمان اور کفار کا آمنا سامنا ہوا۔ ایک رات پہلے بہت تیز بارش ہونے کی وجہ سے مسلمان تازہ دم تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں بھی ان کے ساتھ تھیں۔ جب کفار کی طرف سے عتبہ، اس کا بھائی اور اس کا بیٹا ولید مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نکلے تو مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا مقابلہ کر کے ان کو قتل کر دیا۔ مسلمانوں نے تعداد میں تھوڑے ہونے کے باوجود کفار کا خوب ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ساتھ دینے کے لیے فرشتے بھی بھیجے جو مسلمانوں کی طرف سے کفار کا مقابلہ کر رہے تھے، لیکن یہ فرشتے کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس طرح کفار نے جلد ہی ہار مان لی۔ مسلمان چونکہ حق پر تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی غیب سے مدد کی۔ ابو جہل کو 2 نوعمر مجاہدوں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کے 14 مجاہد شہید ہوئے جبکہ کفار کے 70 بندے مارے گئے اور 70 ہی قیدی بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قید میں آنے والے کفار کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ جو فدیہ ادا کر سکتے تھے ان سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کیا، اور جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے ان سے کہا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں اور آزاد ہو جائیں۔ پیارے بچوں، آپ کو آج غزوہ بدر کا واقعہ سن کر کیا سمجھ آیا؟ مس میں بتاؤں؟ جی بتائیں۔ ہمیں آج کے واقعے سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں صحیح راستے پر چلنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی یقین نہیں اٹھانا چاہیے۔ اگر ہم پہ کبھی مشکل آئے تو ہمیں اللہ سے امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور ہمیں سچ پر ڈٹے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ضرور ہوں گے۔ شاباش، آپ نے بالکل صحیح کہا ہے۔ چلیں جی بچوں، اب ہم اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس میں آج ہم جانیں گے بندوں کے حقوق کیا ہیں اور ان کا کس طرح خیال رکھنا چاہیے۔ آپ سب پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق اگر ہم کسی بھی وجہ سے پورے نہیں کر پاتے تو اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو وہ ہمیں معاف کر سکتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کا اور ہمارا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، وہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم بندوں کے حقوق کسی بھی وجہ سے پورے نہیں کر پاتے تو جب تک بندہ ہمیں معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں۔ حقوق العباد کا مطلب ہے عبد کے حقوق۔ عبد کے معنی ہے بندہ اور العباد عبد کی جمع ہے۔ یقیناً آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ حقوق العباد یا بندوں کے حقوق کا مطلب ہے بندوں کے دوسرے بندوں پر حقوق۔ اس زندگی میں ہمارے کئی رشتے ہیں جیسے ماں باپ، بہن بھائی، چچا تایا، ماموں ممانی، نانا نانی اور باقی رشتہ دار، محلے دار، استاد، دوست احباب اور اسی طرح اور بھی کئی طرح کے رشتوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ ان سب کے حقوق کا خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب ہم ان سب کے حقوق کے بارے میں باری باری بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اپنے ماں باپ کے حقوق پر بات کریں گے۔ ماں باپ وہ واحد رشتہ ہے جس کا کوئی نیم البدل نہیں، اور والدین کے احسانات تو ہم جو مرضی کر لیں اتار نہیں سکتے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ فرمایا، وہ دونوں تیرے حق میں جنت اور دوزخ ہیں، یعنی ان کی خدمت اور اطاعت تمہیں جنت کا مستحق بناتی ہے اور نافرمانی دوزخ کا۔ تو بچوں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر ہم اپنے والدین کا کہنا مانیں گے، ان سے حسن سلوک یعنی اچھا سلوک کریں گے تو جنت میں جائیں گے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی بھی بات پر ابو کو ناراض کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ناراض ہو جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ تب تک نہیں مانیں گے جب تک ہمیں ابو معاف نہیں کریں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باپ کو جنت کا دروازہ بھی کہا ہے، اور ماں کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہوتی ہے۔
والدین کے ہم پر کئی حقوق ہیں، جیسے کہ ان کا ادب اور احترام کرنا، ان کا کہنا ماننا، ان سے محبت کرنا، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی خدمت کرنا، ان کو آرام پہنچانا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، جیسے کہ اگر ان کی دوائی ختم ہو گئی ہے تو وقت پر ان کو دوائی لا کر دینا، اور اسی طرح ان کے چھوٹے چھوٹے کام کرنا۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے نا، جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت صبر سے کام لیں اور ان سے بدتمیزی نہ کریں۔ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اگر تمہارے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، انہیں اف بھی نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، اور ان سے ادب سے بات کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں ہی والدین کے حقوق کے لیے ایک دعا بتائی ہے۔ چلیں اسے یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت آسان سی دعا ہے، آپ میں سے کسی کو آتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، صدق اللہ العظیم۔ اس کا ترجمہ ہے، کہو اے میرے رب، میرے والدین پہ رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن سے پالا۔ چلیں جی، اب ہم رشتہ داروں کے حقوق پر آتے ہیں۔ رشتہ داروں کے بھی ہم پر بہت سے حقوق ہیں، جیسے کہ اگر کوئی رشتہ دار غریب ہے اس کی مدد کر دیں، کوئی اگر بیمار ہے تو اس کی عیادت کرنے کے لیے جائیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کے گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند ہو جائیں تو وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر کوئی رشتہ دار ہمارے ساتھ زیادتی کرے تو اس سے بدلہ لینے کے بجائے اسے معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ معاف کرنے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پیارا ہے۔ اس طرح اولاد کے بھی ہم پر بہت سے حقوق ہیں، جیسا کہ جب بھی اولاد پیدا ہو تو اس کا اچھا سا نام رکھیں، یعنی کہ ایسا نام رکھیں جس کے معنی اچھے ہوں۔ پھر ان کی تعلیم و تربیت کا خاص خیال رکھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ جس کے ہاں اولاد پیدا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اولاد کا نام اچھا رکھے، پھر اس کی تربیت کرے۔ ہماری زندگیوں میں ہمارے دوست بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں، ان کے بھی کچھ حقوق ہیں ہم پر، جیسا کہ ضرورت پڑنے پر ان کی مدد کریں، ان کو اچھے کاموں کی ترغیب دیں اور برے کاموں سے روکیں۔ اب باری آتی ہے پڑوسیوں کے حقوق کی۔ ہمیں پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ دھیان رکھیں اگر پڑوسیوں کے گھر میں کوئی بزرگ ہے یا کوئی بیمار ہے تو ان کی مدد کریں۔ اپنے گھر کا کچرا ان کے گھر کے آگے نہ پھینکیں۔ ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے ان کو تکلیف ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یتیم بچوں کا بھی خیال رکھنے کی تلقین کی ہے تاکہ ان کو اپنے والدین کی کمی محسوس نہ ہو۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے آس پاس رشتہ داروں یا پڑوسیوں میں کوئی یتیم ہے تو اس کا خیال رکھیں، ان کے اخراجات، ان کی تعلیم، سب کچھ ان کے بہاف پر ان کے مال میں سے کریں جو ان کے والدین ان کے لیے چھوڑ گئے ہیں، اور جب وہ اس قابل ہو جائیں کہ اپنے مال کی حفاظت کر سکیں تو پھر وہ مال ان کے حوالے کر دیں۔ قرآن مجید میں سورہ الضحیٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب جو یتیم ہے اس پر سختی مت کرنا۔ ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح قریب قریب ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں، شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی سے اشارہ فرمایا۔ تو پیارے بچوں، ان قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ سے ہمیں اپنے ارد گرد پائے جانے والے رشتوں کے حقوق کا کافی حد تک اندازہ ہو گیا ہے۔ اب آج میں آپ سب کو ہوم ورک دے رہی ہوں۔ جی، تو آج کا ہوم ورک آپ سب کے لیے یہ ہے کہ جو والدین کے لیے دعا آج ہم نے کلاس میں پڑھی ہے وہ آپ نے یاد کرنی ہے۔ اچھا، تو آپ میں سے کسی کو پہلے سے یہ دعا یاد ہے؟ قل رب ارحمہما، میں آگے بھول گئی ہوں۔ چلیں کوئی بات نہیں، یہ دعا آپ نے یاد کرنی ہے اچھی طرح۔
میں دوہرا دیتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا صدق اللہ العظیم. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد بھی دھیان رکھنا ہے اور اپنے آس پاس پائے جانے والے لوگوں کے حقوق پورے کرنے کی کوشش کرنی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر ملیں گے. اللہ حافظ. آج تو مزہ آ گیا. اتنے سارے کانسیپٹس ایک ساتھ. زبردست. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.